چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہمارا پارا جو ہے وہ پارا 7 انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہوگا، اور ہماری جو رننگ جو سورہ جاری ہے وہ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83۔ اس سے پہلے ہم نے جو تھا وہ پڑھا تھا اہل یہود اور نصارہ کے بارے میں، کہ نصارہ جو تھے وہ ان کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا، اسی طرح سے یہود کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز مسلمز۔ تو اب یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا نصارہ جو ہیں، اچھا کائنڈلی مجھے یہ بتائیے میرے بیک گراؤنڈ میں شور تو نہیں آ رہا؟ آپ جاری رکھیں، اب یہ شور تو آپ نہیں بند کر سکتی نا۔ ایکچولی لائٹ نہیں ہے نا آج صبح سے، تو میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں کہ بس یہ سمجھیں کہ ایک دوراہے پہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جاری رکھیں کیونکہ آپ کی آواز ماشاءاللہ بالکل کلیئر ہے۔ تو کائنڈلی سب لوگ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کا جو شور ہے اس کو بھی اگنور کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ میں اسٹارٹ کر لیتی ہوں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم آیت نمبر 83 دیکھ لیتے ہیں سورہ مائدہ کی، پارہ ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے سنی وہ چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، تو تم دیکھتے ہو کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی ہے اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ جب مکی دور میں صحابہ کرام جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، حالات بھی بہت اچھے ہو گئے وہاں پہ، مسلمان تو امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ جو اہل مکہ تھے ان سے یہ برداشت نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ایک وفد جو تھا وہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اب جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ تھا عیسائی تھا، ٹھیک ہے، نجاشی اس کا نام تھا۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو وفد تھا جس میں عمر بن عاص اور ایک ان کے ساتھ اور تھے، وہ وہاں پہ گئے، اور انہوں نے وہاں اس کے جو نجاشی تھا اس کے لیے کچھ گفٹس وغیرہ بھی لے کے گئے، اور سارا کچھ کہ کسی بھی طرح سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکلوا دے۔ اب وہ وہاں پہ گئے اور ان کا وہ پورا ایک جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، ڈیٹیل واقعہ ہے، جس میں سے میں مطلب پورشن صرف ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ جب یہ عمر بن عاص یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا نجاشی سے کہ آپ ان کو واپس کر دیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں اور اپنے جو ہیں وہ ایسا سے عزیز رشتہ دار ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے ان کو بلایا اور نجاشی نے ان کو بلایا، اور وہ پھر انہوں نے ان کے جو ایک مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو تھا وہ مسلمانوں کی جو ان کو انہوں نے کیا تھا پریزنٹ کیا تھا، ریپریزنٹیٹیو وہ تھے،
اور انہوں نے جو تھا وہاں پہ جب اپنا پورا بتایا کہ ہم لوگ ایسے لوگ تھے، ہم لوگ حرام کھاتے تھے، ہم لوگ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، فتنے فساد کرتے تھے، لیکن پھر ہمیں جو ہے ہمیں اسلام سے جو ہے وہ ہم روشناس ہوئے، تو پھر ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اب انہی ساری چیزوں کو لے کے یہی جو لوگ ہیں یہ ہمیں اس طرح سے اب جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر زندگی تنگ کر دی. تو وہ سارا جب انہوں نے ان کو وہ ساری چیزیں بتائیں، تو جب نجاشی نے وہ ساری باتیں سنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا، یہ عمر بن عاص نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نہیں کسی طرح سے بھی نجاشی جو ہے وہ ہو رہا، اس کی بات پہ آمادہ نہیں ہو رہا، تو لاسٹ اس نے ایک آخری حربہ یہ اپنایا کہ اس نے کہا کہ آپ ان سے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لیں کہ ان کا کیا، ان کے بارے میں کیا موقف ہے. تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی کے جو بھائی تھے حمزہ، انہوں نے جب یہاں پہ سورہ مریم کی جو آیات تھی وہ تلاوت کی تھی، تو اس میں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا جو موقف دیا، یعنی کہ جو ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے، جو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا، تو جب وہ تلاوت کر رہے تھے سورہ مریم کی آیات، تو وہاں پہ وہ جو نجاشی تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ رواں ہو گئے. تو اسی سارے واقعے کے پیچھے جو ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کا رویہ جو تھا یہود نے مسلمانوں کے ساتھ اپنایا، اس کے برعکس عیسائیوں کا جو رویہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ایکسٹریم پہ نہیں تھا جتنا یہود پہ تھا. تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو صحیح جو اصلی جو تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو لوگ ان کو ماننے والے تھے، ان کے سامنے جب بھی حق کی بات ہوتی تھی تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. سیم لائک نجاشی، جیسا سے نجاشی کے سامنے بھی وہ ساری باتیں بیان ہوئی تو نجاشی کی آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں. اسی طرح سے بہت سے ایسے جو تھے کرسچنز میں سے بھی، مینس نصارہ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کو مان لیا تھا، اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، مان لیا، پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کی کیا دعا تھی کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا، ہم ایمان لے آئے، بس اب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ گواہی دینے والوں میں شمار کر لے. آیت 84 ہے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو کہ ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہمیں تو بڑی خواہش ہے کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب نیکوکار لوگوں میں. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اب وہ لوگ کیسے یہ اپنی فیلنگز بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم تک حق پہنچ چکا ہے تو پھر ہم کیوں اس کے اوپر ایمان نہ لائیں. یہ مینس کہ ہمیں اب یہ حق کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی جو پرسنالٹی تھی ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو ایز اے نبی ایکسیپٹ کرنا، تو یہ حق تھا اور اس کو انہوں نے پہچان لیا تھا. تو اب آگے وہ اپنی فیلنگز بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم نے پہچان لیا تو پھر ہم کیوں اس پہ جو ہے وہ ایمان نہ لائیں. آیت 85 ہے، تو اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ محسنین کی جو ہے وہ ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ محسنین جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کا اجر بتایا ہوا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، وہ باغات کے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مینس اب یہ جیسے دنیا کی جو زندگی ہے یہ بالکل ایک اس کو کیا کہیں گے، ایک ایسے لافانی سی ایک زندگی ہے، مطلب فانی ایک زندگی ہے کہ یہ ایک ٹائم آئے گا جس پہ یہ ختم ہو جائے گی. لیکن جو جنت کی زندگی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اسی کے برعکس وہ لوگ کہ جن لوگوں نے انکار کیا، اس کے لیے آیت 86 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، تو وہی لوگ ہیں جہنمی. اب جس طرح سے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، سیم لائک جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں بھی ہمیشہ ہی وہ وہاں پہ رہیں گے. اب یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 87 اور 88،
ان دونوں آیات میں ہمیں وہی والا مضمون نظر آئے گا جس کو ہم آلموسٹ سورہ بقرہ سے ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ ہوگی، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء، تو یہ ساری جو ہیں یہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہے، مینز کہ ان میں جو احکامات آ رہے ہیں، اب یہ جو سورہ مائدہ کے اندر جو ہمیں اب اس سے آنورڈز ہمیں جو احکامات ملیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ احکامات جو ہیں یہ اب فائنل احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، تو فائنل جو ڈیسیژنز تھے وہ یہاں پہ اس سے آگے اب ہمیں ملیں گے۔ تو یہ جو اب بتایا، یہاں سے آگے یہ جو آیت 87 میں جو ہمیں ملے گا مضمون، تو وہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی الحمدللہ اس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہی چیز تقریباً میرے ہی لاسٹ لیکچر میں یہ تھی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہو گئی ہیں ان کو نہیں کر سکتے ہیں حرام۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے 7267 اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 7358۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ ہے اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے، یا پھر جو حرام کردہ ہے اس کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے۔ سیم جس طرح سے بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، مطلب اپنی ایک ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ جو یہود تھے انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اب ایک حلال چیز تھی جس کو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ ریفرنسز میں نے بتائے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا ایک سانڈے کا ایک گوشت تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کو ناپسند تھا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ وہ حرام ہے، لیکن ان کی اپنی ایک ذاتی پسند ناپسند ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کھاتے ہوتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک واقعہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جو ہے وہ کھانا بھیجا ہدیے کے طور پہ، تو اس میں کیا تھا، پنیر تھا اور بھنا ہوا سانڈا تھا، سانڈے کا۔ تو یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ آئے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، تو جیسے ان کو یہ پتا چلا کہ یہ گوشت سانڈے کا ہے تو انہوں نے ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا، اس کو نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا تھا مے بی پاسبل کہ اس سے صحابہ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ چیز حرام ہے، اس لیے ہاتھ پیچھے کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیریفیکیشن کس طرح سے دی کہ اگر یہ حرام ہوتا تو یہ اس وقت دسترخوان پہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کو یہ کھانے کے لیے دیا جاتا۔ تو اٹ مینس کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن صرف ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ تو یہاں اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے اس کو اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس کو حلال ہی سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہے اس کو پھر اسی طرح سے حرام ہی سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 88 ہے، اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 89، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو کہ لغو ہوتی ہیں، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر کہ جس کو تم نے پختہ کیا ہے، سو اس کا کفارہ ہے کہ کھانا کھلا دیں 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر کسی غلام کو آزاد کرنا، پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا کہ جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں اگر اس آیت میں دیکھیں گے تو بہت جو ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें इस आयत के अंदर जो है वो मिलती हैं, डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने सूरह बकरा के अंदर भी कसमों के बारे में देखा था, और लव जो कस्में होती हैं उसके बारे में भी बात की गई थी। सबसे पहले यहाँ अब सेम उसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे भी बयान किया गया है, और यहाँ पे हमें ये इस चीज को, ये बिल्कुल एक फाइनल एक डिसीजन है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आगे हमें इसके ऊपर बात नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला नहीं मुआखजा करेगा तुम्हारा उन कस्मों पे जो कि लव होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लव क्या होता है। लव मीन बेहुदा, बेवजह या फिर बिला इरादा कोई भी अगर ऐसी कसम जो है वो उठा ली जाती है तो वो उनके ऊपर मुआखजा नहीं कर, यानी कि उसके ऊपर पकड़ नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो मिशकातुल मसाबी की हदीस है 3417। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जैसे अरबों में एक रिवाज था कि वो हर बात करने से पहले वो वल्लाही वल्लाही इस तरह की बातें करते होते थे, मीन्स वो हर बात पे कसम उठाते थे। तो ये ऐसी कसम नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा कहे कि ये किसी ने बड़े पुख्ता इरादे से कसम उठाई है तो इसके ऊपर जो है वो पकड़ हो जाए, नहीं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आदतन या किसी का अगर कोई तकिया कलाम हो तो उसमें अगर वो कसम का वो कर लेता है, हत्तुल इम्कान ऐसी चीजों से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का होता है तो उस पर पकड़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब आगे इसी आयत के अंदर क्या कहा गया कि लेकिन वो जरूर मुआखजा करेगा तुमसे उन कस्मों पर कि जिनको तुमने पुख्ता किया है। यहाँ पे अकद तुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, तो अकद से क्या मुराद है, यानी कि बहुत पुख्ता एक अकद का मतलब गिरा होता है ना, तो एक गिरा मतलब पुख्ता एक नॉट अगर जिस तरह से बांध देते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा है, क्या कहा जा रहा है कि जिसको बहुत मतलब पुख्तगी के साथ जो है वो कसम खाई जाती है तो उसके ऊपर जो है वो आपकी पकड़ जरूर होगी। और अगर ऐसी कोई कसम टूट जाए तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, कफारा देना होगा। अब यहाँ पे जो है वो कफारा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कफारा क्या है। तो कफारा जो है वो कफर से निकला हुआ है, ठीक है। काफारा जैसे कुफर होता है ना, उसी तरह से जबर के साथ कफर। तो कफर का क्या मतलब है, कोई चीज छुपाना, सतर या फिर छुपाना किसी चीज को। अब कफारा का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि आपके गुनाह के असर को जायल करके उसको छुपा दे। समझ आ गई कि कफारा ऐसी चीज जो कि गुनाह के असर को जायल करके उसको छुपा दे, उसको वो कफारा कहलाता है। अब कफारा देख लेते हैं। कफारा की 5 किस्में हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है कफारतुल यमीन, यानी कि कसम का कफारा, जिसके बारे में हमारी ये करंट आयत है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कफारतुल यमीन। इसी तरह से दूसरी इसकी किस्म है कफारतुल कत्ल खता। अब ये क्या है कि गलती से अगर आप से कोई कत्ल हो जाता है तो फिर उसका कफारा क्या होगा। इसी तरह से कफारतुल ज़हार, यानी कि जो लोग, जिसके बारे में हमने सूरह बकरा के अंदर ही पढ़ा था कि जो लोग अपनी बीवियों के बारे में कसम उठा लेते हैं, उनको माँ बहन बोल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसका जो कफारा होगा उसको कफारतुल ज़हार कहते हैं। इसी तरह से चौथा है कि हरम के अंदर जैसे शिकार की जो है वो ममनू करार दिया गया है, तो वहां पे अगर कोई शिकार कर लेता है तो उसका कफारा जो है वो क्या होगा। इसी तरह से 5वीं जो कफारा की किस्म है वो ये है कि बिला उजर अगर जानबूझकर रमजान के अंदर रोजा तोड़ा जाए तो फिर उसका जो कफारा होगा वो। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इस आयत के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं कफारतुल यमीन, यानी कि कसम तोड़ने का जो कफारा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इसी आयत के अंदर जो कसम तोड़ने का कफारा है उसको बयान किया गया है, वो क्या है कि 10 जो गरीब लोग होंगे उनको खाना खिलाना पड़ेगा, उनको लिबास पहनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक मुतवसत टाइप का जो आप खुद करते हैं, सेम उसी तरह से आपने 10 लोगों को जो है वो खाना भी खिलाना है और उनको लिबास भी पहनाना है। इसी तरह से दूसरा उसका क्या है पॉइंट कि एक गुलाम आजाद करना है। और अगर कोई ऐसा है कि जिससे ये दोनों ऑप्शंस को वो नहीं कर सकता फुलफिल, तो उसके लिए फिर थर्ड ऑप्शन क्या है कि वो 3 दिन के रोजे रखेगा। तो ये क्या है, ये कसम का कफारा है जो कि हमें इस आयत के अंदर मिलता है। और इसी तरह से यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है इसी आयत के अगले हिस्से में कि इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत को वाज़े फरमा रहा है ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब
मीन्स इतनी डिटेल से जो है वो हमें हर चीज़ मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक जितना भी जो है वो कुरान पाक जितनी भी सूरतें, ऑलमोस्ट 4 सूरतें हमारी कंप्लीट हो गई, 5 सूरतें, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमारे लिए न्यू थी, जिनके या जिनकी डिटेल हमने जो था वो उसकी डिटेल हमारे सामने इस तरह से आई कि जो हम पहले नहीं जानते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये जितनी भी चीजें जो है वो वाजे की जा रही हैं, तो इसका मकसद क्या है, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अब यहाँ आगे आयत 90 देखेंगे तो आयत 90 के अंदर जो है वो हमें दोबारा से जो है वो 4 चीजों के बारे में अहकामात मिलेंगे। और ये वो अहकामात हैं कि जिनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से जो है वो सूरह बकरा के अंदर और सूरह निसा के अंदर हम इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ ये जो आयत 90 के अंदर जो हमें हुक्म मिल रहा है, ये फाइनल जो है वो एक ऑर्डर है, फाइनल अहकामात हैं। इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ए अहले ईमान, यकीनन शराब और जुआ, बुत और पान से, ये सब गंदे काम है, शैतान के अमल में से, तो उनसे बचकर रहो ताकि तुम फलाह पाओ। अब इसमें क्या कहा गया है, अगर अरबिक में आप देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल हम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ये 4 चीजें हैं, खम्र, मैसर और अंसाब और अज़लाम। ये खम्र और मैसर, इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ा था। अंसाब और अज़लाम जो है ये नई चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं खम्र और मैसर इन दोनों को दोबारा से इनकी डिटेल बता देती हूँ कि खम्र और मैसर क्या होते हैं। तो अरेबिक में खम्र जो है वो उस चीज को कहते हैं जो कि दूसरे के ऊपर पर्दा डाल दे, ठीक है। इसी मुनासबत से जो है वो औरतों की, हमने सूरह निसा में देखा था कि वो अपनी ओढ़नियों को अपने ऊपर लटका लें, तो उसके लिए खिमार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से शराब को भी जो वो खम्र कहा गया है, इसलिए कि ये भी इंसान की जो अकल होती है उसके ऊपर पर्दा डाल देती है, ठीक है। इसीलिए इसको हराम करार दिया गया है, क्योंकि इसके जो अगर देखा जाए तो इसके फिजिकल और मॉरल जो इसके इफेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो आम हदीस से मिलता है कि 10 लोगों पर जो है वो लानत की गई है। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3381, जिससे हमें वो मालूम होता है कि कौन से 10 किस्म के ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है वो मैसर। मैसर जो है वो यसर से निकला है, और यसर के मायने क्या है, आसानी, ठीक है। इन्ना मालू श्री युसरा, ठीक है। तो उसमें क्या यसर का क्या मतलब है, आसानी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसके यहाँ पे किससे इससे मुराद क्या लिया गया है, जुआ। अब जुए में किस तरह से आसानी होती है कि उसमें क्या होता है कि 2 पार्टीज होती हैं। अब एक पार्टी जो कि हार जाती है और एक पार्टी जो कि जीत जाती है। अब जो हारने वाली पार्टी है उसका जो माल होता है, जीतने वाली पार्टी बहुत आसानी के साथ जो है वो उसकी मालिक बन जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें एफर्ट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, और आपने सिर्फ महज कुछ ट्रिक्स की वजह से जो है वो उसको आपने जो है वो एक बहुत बड़ी रकम के जो आप हकदार बन गए। तो यहाँ इसीलिए इसको ये आसानी के साथ जो है वो एक इंसान जो है वो दूसरे के माल का मालिक बन जाता है, तो इसीलिए इसको मैसर कहा गया है। तीसरी चीज क्या है, अंसाब। तो अंसाब से क्या मुराद है, ये जो बुतों के स्थान को ये कहते हैं जहाँ पे बुत होते हैं और उनकी इबादत की जाती है। और इससे मुराद पत्थर भी हैं जिनके ऊपर कुर्बानी की जाती थी। हम देखते हैं कि जिस तरह से हरम के अंदर बुत थे और उनके नाम पे कुर्बानी की जाती थी। इसी तरह से फोर्थ जो चीज बताई गई वो क्या है, अजलाम। तो अजलाम को हमने समझना है कि ये एक जिस तरह से इसको क्या कहते हैं, वो फाल निकालने वाला सिस्टम होता है ना। तो अहले अरब में उस वक्त क्या एक सिस्टम था कि वो तीरों की शक्ल की जो पतली पतली लकड़ियां लेते थे, जिससे वो फाल निकालते होते थे। जिस तरह से आजकल अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि वो एक शख्स एक तोता लेके बैठा हुआ होता है, और कुछ उसने पर्चियां बनाई होती हैं, और वो तोता ट्रेंड तोता होता है, और वो उठा के जो है वो लोगों की किस्मतों के हाल बता रहा होता है। हालांकि उसमें सारी चीजें खुद एक इंसान के हाथों की लिखी हुई हैं, उसने अपनी मर्जी से जो भी उसके दिल में आया उसने लिख दिया, और उस चीज को जो है वो किसी दूसरे की किस्मत के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये सारे क्या हैं, रिजसुम मिन शैतान, यानी कि ये शैतान के जो है वो सारे शैतान के हरबे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने इसको किसके साथ तशबीह दी, रिज। अब रिजस से क्या मुराद है कि कोई ऐसी चीज जो कि या तो हिस्सी तौर पर
یا پھر مانوی طور پر، ٹھیک ہے، وہ گندی ہو، ناپاک ہو، ایک انسان جو ہے وہ اس سے گن کھائے اور انسان کی جو عقل ہے وہ اس کو اچھا نہ مانے، تو وہ چیز رجس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کس طرح سے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ یہ سارے جو ہیں یہ شیطان کے کام ہیں۔ آیت 91 میں دیکھیں گے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، تو اب باز آتے ہو یا نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی ایک سخت سی ایک آیت ہے نا، کہ شراب اور یہ جوئے اور یہ ساری چیز جو پچھلی آیت میں ایکسپلین کیا گیا، اب اسی چیز کو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ دراصل یہ جو جتنے بھی کام ہے، یہ خمر، میسر، ازلام اور یہ سارے یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، اور اس کے پیچھے شیطان کی کیا چاہت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک دے۔ اب کیسے روکے گا شیطان اللہ تعالیٰ کی یاد سے؟ کہ دیکھیں اگر کوئی جوئے کی بازی لگی ہوئی ہے اور اس میں وہ بزی ہے، اور نہ اس بندے کو یہ ہوش ہے کہ نماز جا رہی ہے، نہ اس کو یہ ہوش ہے اذان ہو رہی ہے، تو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے کانوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، دماغ اس کا کام نہیں کرتا، صرف اس وقت یہی چیز اس کے دل میں ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے جیت جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کس کو جو مین ایلیمنٹ ہے وہ کون ہے؟ شیطان کی۔ یہ اس کے سارے چالیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ کیا چیز کو ریلیٹ کی گئی ہے؟ نماز۔ تو نماز جو ہے وہ سب سے بہتر ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا، تو اسی چیز کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اسپیسیفکلی بات کی گئی یہ شراب اور جوئے اور ان ساری چیزوں کی، لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آپ کو یہ شراب اور یہ جوا مطلب اوپن اس میں نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اسی چیز کو اب شیطان نے کس میں کنورٹ کر دیا ہے؟ مطلب اب ہر ایک کو پتا ہے نا کہ جوا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو انہی ساری چیزوں کو شیطان نے اب نئی اسٹریٹجی کیا کی کہ سارا سارا دن ہم فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، ہم انسٹا پہ لگے رہتے ہیں، ہم ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں، اور وہاں پہ جب آپ جاؤ تو آپ کو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر کے آگے، گھنٹوں کے حساب سے بندہ اسپینڈ کر دیتا ہے لیکن اس کو فیل نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی نکل جاتی ہے، ٹائم بھی سارا آپ کا کنزیوم ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہوتا ہے جب آپ بالکل تھک ہار کے جب آپ لوٹتے ہیں واپس، مینس جب آپ ان ساری چیزوں سے ان کو بند کر کے جب واپس آتے ہیں تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے او ہو یہ تو نماز کا ٹائم بھی چلا گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر آنے سے ہمیشہ وہ روکتا ہے۔ آیت 92 دیکھیں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو ورڈنگز ہیں وہ ہمیں اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بھی ہمیں 3 سے 4 دفعہ اس طرح کی ورڈنگز ملی ہیں، کہ جس میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی ذمہ دار نہیں ہے، وہ کسی کو بھی جو ہے وہ گھسیٹ کے نہیں لے کے آ سکتے، ان کا جو کام ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کر دی، مطلب ان کی صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے حق پہنچانا ہے، ان کو جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو انہوں نے آگے فارورڈ کر دینا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے وہ یہ سارا کام کیا۔ لیکن اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر جو ہے وہ اتنا کچھ بتانے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی پیٹھ موڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے۔ سیم اسی چیز کو اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو دیکھیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر آیت جو ہوتی ہے اس کا تعویل خاص اور تعویل عام دونوں میں ہم نے اس
اس کو سوچنا ہوتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بات اگر اہل یہود سے کی جا رہی ہے، نصارہ سے کی جا رہی ہے یا اہل مکہ سے کی جا رہی ہے تو بس اس کی مخاطبت صرف انہی سے ہے. نہیں، مخاطبت تو ان سے ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، مومنین کی کتاب ہے، تو اس میں جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، وہ میرے لیے بھی ہیں، وہ آپ کے لیے بھی ہیں. ہم نے ان کو اپنے اوپر رکھ کے تو ان ساری چیزوں کو لینا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جس طرح سے کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فریضہ وہ انہوں نے تو بہت اچھے سے انجام دے دیا. سیم جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بھی اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس اگلے بندے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے بات کو پہنچا دینا ہے. باقی کوئی بھی گھسیٹ کے ہمیں نہیں لے کے جا سکتا کہ ہم جو ہے وہ کسی قرآن کی کلاس میں جائیں. کوئی گھسیٹ کے ہمیں نہیں لے کے جا سکتا کہ جی وہ ہم جو ہے وہ تفسیر کا لیکچر لیں. کوئی یہاں پہ اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کوئی گھسیٹ کے نہیں لے کے آ سکتا کہ یہ جو گرامر کو ہم نے اتنا ہوا بنا لیا. تو دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مواقع دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی ایک خواہش ہے، کیا مرضی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ ہمارا اپنا دین ہے، ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں. ہم اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے جو پیغام تھے، جو اللہ کا پیغام ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہم سے چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک انسان جو کہ اس کا صرف اتنا ہی فرض ہے کہ وہ ہمارے اوپر ان ساری چیزوں کو واضح کر دے. اب اس نے واضح کر دیا، دیٹس اٹ، اس کی ڈیوٹی ختم. اب اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم تک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے جو کہ آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ ہر آیت کے اندر جو ہمیں ایک میسج مل رہا ہے، آیا وہ ہم میسج اس کو اچھے سے سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا ایسے ہی جو ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہمیں ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور واپس ہم اپنی اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے ان کے اوپر بھی غور و فکر کرنا پڑے گا. آیت 93 ہے ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں سے جو وہ پہلے کھا پی چکے، جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور پھر وہ تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اب یہاں اس آیت کو اگر ہم سمجھیں گے تو بہت ڈیٹیل آیت ہے اور جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں احکامات نظر آتے ہیں، بہت گہری باتیں جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اب اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اب دیکھیں کہ الحمدللہ ہم بہت اچھے سے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ احسان کیا ہے. ٹھیک ہے. احسان والا جو درجہ ہے وہ کیا ہے. تو احسان سے پہلے بھی دو درجات ہیں کہ جن کو ہم ان سیڑھیوں کو عبور کریں گے تو ہم تیسرے سٹیپ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. احسان کا جو ایک فائنل جو ایک ڈیسٹینیشن ہے ہم اس تک وہاں تک تب پہنچیں گے جب ہم پہلے دو سٹیجز کو ہم کلیئر کر لیں گے. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اب جیسے پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی حلال اور حرام کی، طیب کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اس سے پہلے جو تھا وہ جن چیزوں کی حرمت کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، اب جو ہے وہ حکم آ گیا، تو اب کیا کرنا ہے، اس سے پہلے جو بھی کھا پی لیا وہ والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ نہیں پکڑے گا. اب یہاں اگر اسی آیت کو ہم دیکھیں تو سیم اسی طرح کی آیت جو ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھی تھی. سورہ بقرہ کے جب تحویل قبلہ کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی کیا ہوا تھا کہ بہت سارے اہل مومن تھے کہ جن کو یہ تشویش شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے جو اتنا 16-17 مہینے ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو کیا وہ ہماری ساری نمازیں ضائع ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک اسی طرح کا ایلیمنٹ اس آیت میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیم جس طرح سے اس سے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں ایک آیت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کردہ بتا دیں تو بہت سارے اہل ایمان جو تھے ان کے دل میں یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہم لوگ استعمال کر چکے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا تو ان کے بارے میں کیا ہے.
جیسے شراب کے بارے میں بات ہوئی تو شراب اس سے پہلے تو کامن تھی، ہر کوئی وہ اس کو استعمال کرتا تھا، اور بہت سارے مسلمان بھی تھے جو اس کو استعمال کرتے تھے. تو یہاں پہ اب ان کے دل میں بھی ایک چیز آ گئی کہ جیسے شراب کو، تو اب اس ظاہر اس آیت میں جو تھا وہ پچھلی آیت جو ہم نے دیکھی شراب کے متعلق، اس میں فائنل جو ڈیسیژن تھا وہ تھا. تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بھی تھا کہ شراب جو ہم نے پی لی اب وہ تو ہماری رگ رگ میں دھسی ہوئی ہے، مطلب وہ اتنا سرائیت کر گئی ہے کہ اس کے اثرات میں بھی پاسبل کہ ہمارے اندر ہوں. تو کیا یہ جو چیز اب ہمارے اندر ہو چکی ہے تو کیا اس پہ جو ہے وہ ہماری اس کا کیا ہوگا؟ تو اسی چیز کو جو ہے اسی کے رپلائی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو تم ایمان لے آئے ہو، اس کے ساتھ تم نے نیک عمل کیے ہیں اور پھر کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس سے پہلے جو کچھ بھی تم کھا پی چکے ہو اس کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے اسی آیت کے اندر ایک چیز کیا بتائی گئی ہے کہ اگر تو تم تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے. اب یہ تقوی کو الحمدللہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ہم تقریباً ہی ہر لیکچر میں تقوی کے اوپر بات ہوتی ہے. اور یہاں پہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، یعنی کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہیں، جو لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اگر ان کو کراس نہیں کرو گے، اگر تقوی اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں محسنین میں جو ہے وہ شمار کرے گا. اب یہ جو محسنین کی بات ہو رہی ہے تو اسی لیکچر کے ابھی ریسنٹلی ہم نے آیت نمبر 85 کے اندر بھی ہم نے یہ جو محسنین تھے ان کے درجات پڑھے تھے. تو ان کے درجات کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جو جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے الحمدللہ اس کے بارے میں حدیث جبرائیل جو تھی ہماری بخاری کی 93 حدیث، اس پہ ٹاسک بھی کروایا کہ اس میں یہ بتایا گیا بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو یہاں وہی چیز ہے کہ احسان وہ روش ہوتی ہے. دیکھیں اسلام تو ہمیں بائی برتھ مل گیا، ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں یہ سمجھے کہ اسلام کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. جو ایفرٹس صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کی تھی، آج اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم نے اسلام کی خاطر کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے. مینس ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان تھے تو اسلام تو ہمیں مل گیا. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان. تو ایمان کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ایمان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے تقوی کی روش اختیار کرنی پڑے گی. تب کہیں جا کے ہم اس سٹیج کو کلیئر کریں گے تو تب ہم اہل ایمان کہلائیں گے، ہم مومن کہلائیں گے. ٹھیک ہے، جب ہمارا ایمان بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ سٹیج بھی کلیئر ہو جائے گی، تو اس سے جو تھرڈ سٹیج جس کے بارے میں اس آیت میں بات کی گئی ہے وہ ہے احسان. ٹھیک ہے، تو احسان کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر لیٹ سپوز اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اتنے اس درجے تک نہیں پہنچے کہ ہم اپنے اندر یہ فیلنگ لا سکیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمارے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان والی ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ یہ احسان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے ہر 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 اپنے زندگی کے معاملے میں ہم نے اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی انسان تو ہمیں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، ایون کہ کیمرہ تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو کہ ریکارڈ ہو جائے. لیکن اصل جہاں پہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اسی سلسلے میں جو ہے وہ اگر جس طرح سے اس آیت کے اندر بات کی گئی ہے کہ اگر وہ تقوی کی روش اختیار کرے گا تو ایمان پہ آئے گا، پھر دوبارہ تقوی کی روش اختیار کرے گا تو احسان کے درجے تک پہنچ جائے گا. تو اسی چیز کو جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اپنی جو بک ہے اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان، انہوں نے یہ مطلب کہا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ 4 ایک مراتب ہیں: ایک اسلام، ایمان، احسان اور اس کے بعد تقوی. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. اب ان ساری چیزوں میں تقوی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تقوی جو ہے وہ اس کی بیس ہے. تقوی ہی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے
کہ وہ عمل صالح کرے، ٹھیک ہے. پھر جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ تقویٰ جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب اس کے دوبارہ سے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایمان والا جو یقین والا ایمان ہوتا ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ حق الیقین، عین الیقین، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں اس آیت کے اندر جو 3 ایک سٹیپس بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے اس کو اپنے پہلے سٹیپ پہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تقویٰ کے ذریعے سے. اسی طرح سے پھر ہم جب اپنے تقوی کے ذریعے سے جب ہمارے اندر یقین والا ایمان پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے عمل صالح کرتا ہے. جب ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو خود بخود اس کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے دوبارہ جب وہ اس کے تقوی والے اعمال ہوتے ہیں دوبارہ سے اس کے ایسے ہی وہ اسے ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ احسان والے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اور پھر جب ان تینوں سٹیجز کو کوئی کلیئر کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو اجر ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسن بندوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی کہ جو احسان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. آیت 94 ہے، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائے گا کسی ایسے شکار کے ذریعے جس کو پہنچے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ اللہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو کہ غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اب پیچھے دیکھیں ایمان کی بات ہوگی، احسان کی بات ہوگی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھلے تم احسان کے درجے پہ بھی پہنچ جاؤ لیکن پھر بھی جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ شرط ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اور ایسی آسانی دے گا. ایسے بہت سارے ایسے مشکل معاملات ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی آسانی کر دیتے ہیں کہ ہم وہ کیا ہوتی ہے، آسانی کس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. اب یہاں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آزمائش کا ذکر کیا کہ جس طرح سے احرام کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ شکار منع ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب شروع میں ابتدا میں جب وہ حج کے لیے جاتے ہوتے تھے لوگ تو بہت دور دراز سفر کر کے آتے ہوتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے تھے. اب یہ ہوتا ہے سفر لمبا ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. اور پھر اس سچویشن میں کیا ہوتا کہ اب اللہ تعالیٰ آزمائش دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ کوئی ایک جانور جو ہے وہ آپ کے آگے آ جائے، آپ کے منہ کے آگے آ جائے، آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کا شکار کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اتنی آسانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون ہے جو پیچھے تقوی کی بات ہوئی. تو تقوی کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. تو جب ایک دفعہ بتا دیا گیا کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے تو اسی چیز کو آزمانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں جو ہے وہ بتایا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 1852 کہ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ابو قتادہ جو ہیں یہ ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ یہ جو تھے یہ حج کے سفر پہ گئے تو مکہ کے راستے میں ایک جگہ جو تھا یہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے تھے. اب چونکہ ان کے جو باقی سارے ساتھی تھے وہ سارے احرام کی حالت میں تھے جبکہ انہوں نے ابھی احرام نہیں پہنا ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ ان کو ایک گائے جو تھی وہ نظر آئی اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ مجھے یہ میرا نیزہ اور یہ نیزہ پکڑا دیں. تو ان کے ساتھیوں نے جو تھا وہ ان کو نیزہ پکڑانے سے منع کر دیا، مطلب انکار کر دیا. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ خود ہی اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنا نیزہ اٹھایا اور کیا ہوا کہ اس گائے کے پیچھے چلے گئے اور پھر اس کو مار دیا، مطلب اس کا شکار کر دیا. اب جب یہ اس کو شکار کر کے لے کے آئے تو کچھ صحابی تھے جنہوں نے اس شکار کا گوشت کھایا اور کچھ نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو پھر یہی ساری جو چیز تھی یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تھا وہ بیان کی گئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تو تم لوگ اس کو کھا لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ وہ رزق تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ احرام کی حالت میں منع ہے، جبکہ جو حضرت قتادہ تھے انہوں نے جو شکار کیا تھا وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے. تو جب انہوں نے شکار کیا تو مینز وہ ایسا تھا کہ باقی سب کے لیے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا تھا. تو یہ جو لمیٹیشنز ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ جس طرح سے جو چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کو ایز اٹ از اہل ایمان جو ہے ان کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا اسی طرح سے ہوتا ہے. آیت 95 دیکھیں. اے اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، اور جو کوئی تم میں سے اسے قتل کر بیٹھے جان بوجھ کر تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اس طرح کہ ایک چوپایا جیسا کہ اس نے قتل کیا. جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. اللہ معاف کر چکا جو پہلے ہو چکا، لیکن پھر جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. اب یہاں پچھلی آیت میں جس طرح سے بتا دیا گیا کہ احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار منع ہے، تو اسی چیز کو آگے اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی احرام کی حالت میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اگر وہ اس نے شکار کر لیا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اب کفارہ کیا ہوگا اس کو بھی بہت اچھے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ جو جانور جس کا شکار کیا جائے گا اسی سے ملتا جلتا جو ہے، ٹھیک ہے، مینز اگر بکری شکار کی ہے تو اسی طرح کی اسی جسامت کی اسی قد کاٹ کی بکری جو ہے یا ویسا ہی جانور جو ہے وہ آپ کو کفارے کے طور پر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس چیز کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا؟ 2 منصف لوگ کریں گے. ٹھیک ہے، جو 2 بہت ہی معتبر اور متقی لوگ ہوں گے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس شخص نے اس جانور کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں یہ کفارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو کفارہ دے گا وہ کیا ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ میں نظر کی حیثیت سے جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح اگر اس کا جو دوسرا کفارہ ہے وہ کیا ہوگا کہ اگر وہ جانور نہیں دے سکتا تو پھر جو جانور اس نے شکار کیا ہوگا اس جانور کو جتنے لوگ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اس کو اتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا. اب اگر اس طرح سے نہیں ہے تو پھر اس چیز کا حساب جو ہے وہ جس طرح سے صدقہ فطر جو ہوتا ہے نا اس میں حساب کیا جاتا ہے نا، تو اس طرح سے جو ہے وہ مساکین کا حساب کر کے اس طرح سے اس کو وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اور پھر اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنے ہی دنوں کے روزے رکھے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اب روزوں کا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا کہ وہ جانور جتنے لوگ کھا سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو اتنے ہی دن کے روزے رکھے جائیں گے. اور ان ساری سزاؤں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جس نے ایک حد مقرر کی گئی تھی اس نے اس حد کو کراس کیا تو تاکہ اس کو یہ پتہ چلے، اس کو مزہ، اس کو وہ اپنی اس سزا کا چکھے، اس کو یہ پتہ چلے کہ ایک چیز تھی جس کو اس نے توڑا ہے، ایک قانون تھا جس کو اس نے توڑا، تو اب اس کو اس کی سزا ملے گی. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو جو کچھ بھی تم لوگ کر چکے ہو وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اب جو ہے ایک حد مقرر ہو چکی ہے، ایک قانون جو ہے وہ دے دیا جا چکا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ حد سے تجاوز کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ذوالانتقام ہے، یعنی کہ زبردست انتقام لینے والا ہے. آیت 96. البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جبکہ تم احرام میں ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک کمپنسیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ سمندر کا کوئی جانور ہے اس کا آپ شکار کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ خشکی کا کوئی بھی جانور جو ہے وہ آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے. مینس اگر سی فوڈ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں اس کا شکار کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے الاؤ ہے، جبکہ خشکی کے اوپر اگر آپ چاہیں کہ آپ کوئی شکار کر لیں حالت احرام میں تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا گیا آخر آیت کے آخر میں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، بے شک کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی تم ہوگے تمہیں گھیر کے اپنے پاس جو ہے وہ لے آئے گا. آیت 97، اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام میں ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والا مہینہ قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی ہر شے کا علم ہے، اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ سے 4 چیزوں کی حرمت جو ہے وہ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ آیت کے شروع میں ہی کیا کہا گیا کہ عربک اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ کعبہ کا بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور بیت الحرام کا بھی. تو یہاں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لیے کعبہ کا بھی لفظ کیوں استعمال کیا. تو کعبہ جو ہے وہ جس طرح سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ شکار سے جو تھا وہ منع کیا گیا تھا، اب بیت اللہ کے قریب، ٹھیک ہے، تو بیت اللہ کے قریب جو ہے یا بیت اللہ میں یا اس کے حدود میں شکار کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ امن اور سکون کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو حرکات ہیں وہ الاؤ نہیں ہے. اب یہاں جو کعبہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور پھر پہلے کعبہ کا لفظ استعمال کیا پھر بعد میں اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ بیت الحرام، تو اس کے پیچھے کیا مطلب ہے کہ کعبہ جو ہے وہ عربک میں اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک ایسی بلڈنگ کو کہا جاتا ہے جو کہ چوکور ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کسی اونچی جگہ پر ہو. اسی طرح سے عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حشم، تو اس کا جو ان کی ایک بلڈنگ تھی، ٹھیک ہے، جس کو یہ کعبہ یمانیہ جو تھا وہ کہتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کسی بھی قسم کی مسکنسیپشن سے بچنے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کعبہ کے ساتھ بیت الحرام کا بھی ورڈ یوز کر لیا کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ جو کعبہ ہے یہ بیت الحرام یہ لوگوں کے قیام کا باعث جو ہے وہ ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو کیوں باعث قیام کہا گیا ہے، کیونکہ جب تک جو ہے وہ لوگ اس کا احترام اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے تو سمجھے دنیا قائم ہے. لیکن جب آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا مقصد ہوتا ہے نا، جیسے ابھی میں کل بھی ایک کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں کیا تھا کہ آج کل کے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا بیت اللہ کو اور حج اور عمرے کو، کہ اگر ان کا آؤٹنگ کا پلان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں یا حج پہ چلے جاتے ہیں. خیر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کے تو آپ اس طرح کی آؤٹنگ اس کو آؤٹنگ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ اس کو ایز اے آؤٹنگ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. سیم اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے جو پہلے لوگوں کا جو ایک مقصد ہوا کرتا تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے، ہم اپنے جو ہے وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کو معاف کروائیں گے. آج اگر دیکھا جائے تو آج کے جو انسان ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے. آج کے انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم سیلفیز بنائیں گے، ہم جو ہے ویلاگز بنائیں گے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. مطلب اب جو ہے نا مقاصد جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جب تک جو ہے وہ کعبہ کی طرف لوگ جو ہیں وہ منہ کر کے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا جب وہ چھوڑ دیں گے تو دنیا جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی. اسی طرح سے کعبہ کے متعلق ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب حبشہ کا ایک باریک پنڈلیوں والا شخص کعبہ کو آ کے مسمار کر دے گا اور اس کا غلاف جو ہے وہ اتار دے گا. اور اس چیز کی دلیل جو ہے وہ ہمیں مسند احمد کی حدیث ہے،
13046 اس سے ہمیں یہ ملتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ مڑی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ میں جو ایک کھدال ہے اور گینتی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر چلا رہا ہے. تو مینس کہ دنیا کی جو ایک کہتے ہیں تباہی اور بربادی اور اس کو نیست و نابود ہونا جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک یہ بیت اللہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر قائم ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا تو سمجھے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اسی طرح سے بیت اللہ کے لیے لوگوں کے جو باعث قیام ہونے کا ایک مفہوم اس میں یہ بھی نکلتا ہے کہ اسی بیت اللہ کی برکت ہی کی وجہ سے اس کی جو زیارت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی امن و سکون جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مکہ کی جو سرزمین ہے یہ بالکل ایک بنجر ہے، بے آب و گیا ایک سرزمین ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل اور کھانے اور نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں اس جگہ کی ایک جو اہمیت ہے، جو حرمت ہے، یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. اسی طرح آگے دیکھیں، اسی آیت کے اندر جو 4 چیزوں کی حرمت کے بارے میں بات کی گئی تو وہ کیا ہے؟ ایک تو بیت اللہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے ہو گئے جو 4 مہینے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو قربانی کے جانور ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کو جو ہوتا تھا وہ اسپیسیفائی کیا جاتا تھا کہ ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، تو اس سے ہر کوئی یہ پہچان لیتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیزیں جو ہے ہمیں حرمت والی یہ بتائی گئی ہیں، تو اسی سے جو ہے وہ آگے جو ہمیں آیت ملے گی تو انہی 4 چیزوں کو اور جو ہے وہ ریلیٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اہل یہود جو تھے انہوں نے انہی ساری چیزوں کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ آگے پیش کر دیا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آیت 98 جو ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے اور یہ کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی اب ہمیں 3 صفات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، یعنی کہ سزا اگر دینے پہ آئے گا تو وہ بہت ہی سخت ہوگی. اور اسی طرح سے ساتھ ہی میں جو ہے وہ اسی کے برعکس کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا وہ اپنے آپ کو وہ کس چیز کا مستحق بناتا ہے. کیا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بناتا ہے؟ تو یہ ہر انسان کے اپنے تک ہوتا ہے. آیت 99 ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. دوبارہ سے وہی بات کی جا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اور صرف حق پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. وہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے کہ جی آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اب ہم نے بہت منافقین کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی کیا روش ہوتی تھی. اب ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی نہیں پہچان پاتے تھے کہ آیا کوئی اگر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان پاتے تھے. لیکن اسی کے برعکس یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس چیز کو نہیں پہچان سکتے، لیکن اس چیز کو وہ ضرور پہچان لیتا ہے کہ جو انسان کے چھپے ہوئے سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں نا ان سے بھی جو واقف ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 100 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. چاہے ناپاک شے کی کثرت تمہیں اچھی لگے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی طیب اور خبیث جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. سیم لائک جو اہل علم ہیں وہ اور جو لا علم ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب اہل علم اور لا علم ان کے بارے میں ہم نے بہت اچھے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل علم کون ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ نہیں کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، ماسٹرز، پی ایچ ڈی اور اتنے ڈاکٹرز، انجینئرنگ کی ڈگریاں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل علم نہیں ہیں. بلکہ اہل علم کون ہے کہ جو
کتاب کا علم رکھتے ہیں. اب اہل علم اور لا علم کون ہیں کہ جن کو اس کتاب کے بارے میں نہیں پتا، اس کتاب کے احکامات کے بارے میں نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چاہے اس دنیا کے اندر کسی بڑے ڈیزگنیشن پہ ہوں، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اب اسی آیت کے اندر کیا کہا گیا کہ تمہیں کسی بھی ناپاک شے کی کثرت تمہیں اچھی لگے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو دیکھ کے آپ جو ہیں وہ آپ کے اندر حسرت پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی چیز کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس بہت کثرت ہے، مال و دولت کی بہت سارا کچھ ہے، تو اس چیز کو آپ نے کبھی بھی نہیں آپ نے اپنے اوپر لینا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کیوں اختیار کریں گے؟ تاکہ آپ فلاح پائیں. اور فلاح پانے والوں کے بارے میں الحمدللہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا کہ مفلحون کون ہوں گے. مفلحون اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہوں. تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں جو ہے وہ کامیاب، آخرت میں مفلحون جو ہیں ان میں شمار کرے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 101. اے اہل ایمان، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. اب یہاں پہ ہم اس آیت کو اگر دیکھیں گے تو اس آیت میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں، کچھ ایسے کوسچنز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ جو چیز واضح ہو اس کے بارے میں کوسچننگ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس حد تک اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اب اس کے باوجود اگر کوئی اس کے اوپر کوسچن کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی ہے، جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو ظاہر ہو جائے، اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو وہ پھر تمہارے لیے تنگی کا باعث بن جائے. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں، سنن نسائی کی حدیث ہے 2620، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ ایک ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تم پر حج کو فرض کیا ہے. تو کیا ہوا کہ ایک آدمی جو تھا وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو پھر آپ خاموش ہو گئے. اور پھر کیا ہوا، آپ نے منہ پھیر لیا، مطلب رخ دوسری سائڈ پہ کر دیا. تو اب وہ شخص دوسری سائڈ پہ آ گیا اور پھر دوبارہ سے پوچھا کہ یا اللہ کیا ہر سال جو حج ہے وہ فرض ہے؟ تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو جواب نہیں دیا، آپ دوسری سائڈ پہ مڑ گئے. تو پھر غرض 3 دفعہ اس شخص نے یہ والا سوال کیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناگواری کا جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کیا اور پھر کہا کہ اگر تو میں تمہارے اس جواب میں اگر ہاں کہہ دیتا تو پھر ایسا ہوتا کہ ہر سال جو تھا وہ حج واجب ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور پھر اگر تم اسے نہ ادا کر سکتے یا نہ ہوتے تو پھر ظاہرہ یہ پھر تکلیف کا باعث ہو جاتا، پھر ایک سختی والا معاملہ ہو جاتا. تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کبھی بھی جو ہے وہ جس چیز کا حکم دے دوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے زیادہ کسی چیز کی تمنا نہ کرو، اور جس چیز سے اگر روک دوں تو پھر اس سے رک جاؤ. تو اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر واضح کر دی ہیں تو ان کو ہم نے اسی طرح سے لینا ہے ایز اٹ از. اس میں کوسچننگ جو ہے وہ پھر نہیں رہ جاتی کہ جی ہم پوچھیں کہ اچھا وضو کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے، اگر اس طرح سے کرنا ہے تو ہم ایسے کریں گے تو یہ کیوں کریں گے، تو یہ کیسے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ جو چیزیں واضح ہیں اس کے اوپر کوسچنز نہیں کرنے چاہیے. آگے دیکھیں آیت نمبر 102. تم سے پہلے ایک قوم یعنی کہ اہل کتاب نے اس قسم کے سوال کیے تھے اور پھر وہ اس کا انکار کرنے والے بن گئے تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے یہ جس طرح کے کوسچنز، اب یہ جس طرح وہ حدیث کے اندر دیکھا ہم نے
تو اب یہ جو کوسچنز ہیں، اب ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ دیا کہ حج جو ہے وہ تم پر فرض ہے. اب یہ سال میں فرض ہے یا مہینے میں فرض ہے یا زندگی میں فرض ہے، تو یہ نہیں، مطلب اب جتنا بتا دیا اب اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو وہ اس کی مثال کیسی ہو جائے گی کہ جیسے اہل کتاب سے ہوا تھا کہ وہ بچڑا انہوں نے ذبح کرنا تھا، تو وہ پھر آگے سے کوسچن، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، اچھا وہ کیسی ہو، وہ بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، اس کا یہ ہو، اس کی آنکھیں کیسی، یہ وہ مطلب اتنے جب ان کو کہا گیا تھا تو انہوں نے آگے سے اتنے کوسچنز کیے. اب پھر کوسچنز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے آپ کوسچنز کرتے ہیں تو وہ پھر بات بڑھ جاتی ہے. جب بات بڑھتی ہے، جب اس کی کلیریفیکیشن آتی ہے، تو پھر اب جو اس کی کلیریفیکیشن آ گئی تو پھر آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا. اور پھر جب آپ اتنی باتوں کی وضاحت ہو جائے، پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 103 میں دیکھیں کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے، نہ ہی صائبہ اور نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام کو، لیکن یہ کافر اللہ پر افتراء کرتے ہیں اور اس کی اکثریت عقل سے آری ہے. اب یہاں اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کہا گیا کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. جس طرح سے پیچھے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والے جو حرمت کی جو 4 پوائنٹس بتائے تھے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ان کی حرمت ہے، جو کہ ہم نے آیت نمبر 97 میں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، اسی چیز کو یہاں پہ اب کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں میں جو تھا وہ بہت سارے ایسے لوگ جو تھے وہ بہت کچھ حد سے بڑھ جانے والے تھے. مطلب اگر پازیٹیو وے میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اب جیسے شکار کا ہو گیا تو وہ جی اب اس حالت میں شکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب یہ وہ جانوروں کے متعلق یا مہینوں کے متعلق جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جنگ اگر حرمت والے مہینوں میں منع ہے اور جنگ کا حکم آ گیا یا کوئی ایسی ہے سچویشن کہ جس میں جنگ ضروری ہے تو پھر وہ اس طرح کی جو باتیں تھی اس میں وہ پڑ جاتے تھے. اسی طرح سے یہاں اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جیسے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4610. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیجا جو سوالات ہیں نا اس کے بارے میں منع کیا گیا کہ اس میں آپ کوئی بھی اگر ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں سے اگر وہ سوال کیا جائے اس کے بارے میں جو کہ پہلے حرام نہیں تھی، لیکن ان کے کیا ہوا کہ ان کے کوسچنز کرنے کی وجہ سے جو تھا وہ اس کو حرام کر دیا گیا. اب یہ حرام والی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا، اب یہ جو اس آیت 102 میں بتایا گیا جس طرح سے یہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، اب یہ ایسی چیزیں تھیں جن کو یہ جو اہل عرب تھے انہوں نے ان کو اپنے اوپر خود بخود جو تھا وہ حرام کر دیا تھا. سب سے پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بحیرہ ہے یہ ایک ایسا جانور ہوتا تھا کہ جس کا جو دودھ ہوتا تھا وہ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ اب اس جانور کا مطلب جس کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیا، اب اس کا دودھ جو ہوتا تھا وہ کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح سے صائبہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ ایسے جانور جو کہ بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، مینز کہ اب وہ جانور کہیں پہ بھی چلا جائے، کسی کے کھیت میں چلا جائے، کسی کی سبزیاں خراب کر دے، کھیت خراب کر دے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. اسی طرح سے جو وسیلہ کی بات کی گئی تو یہ ایسی اونٹنی تھی جو کہ وہ جب بچوں کو جنم دے تو اس میں میل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مادہ کو جنم دیتی تھی، اس میں نر نہیں ہوتا تھا، تو اس اونٹنی کو بھی وقف کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے حام اگر کہیں تو حام وہ ایک خاص قسم کا اونٹ ہوتا تھا جو کہ اس کو جفتی کر دیا جاتا تھا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ مطلب اب یہ اونٹ بھی حلال ہے اور وہ جانور جو کہ جن کا دودھ انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر اور صرف بتوں کے لیے جو ہے وہ ان کا دودھ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، یا ان کے بہت سارے ایسے ہوتے تھے کہ جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے. اب اس جانور کو کوئی مار نہیں سکتا، اس کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، اس کو کوئی
پکڑ نہیں سکتا. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان کے خود ساختہ حرام کردہ تھیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو انسانوں نے خود اپنے اوپر حرام قرار دی تو یہ پھر یہ ایسی چیزیں تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے جو مترادف ہو گئی. ابھی اسی آیت میں کیا کہا گیا کہ یہ جو کافر ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اکثریت ہے وہ عقل سے آ رہی ہے. ظاہر عقل سے آ رہی ہے تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اچھے بھلے حلال جانور کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دیا کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ ان کو کس طرف منسوب کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے خود ہی سے باتیں جو ہے وہ گھڑ کے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ اس کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ساری باتیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا. آیت نمبر 104 ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں. سیم دیکھیں اب وہی والی بات آ رہی ہے کہ جب انہیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ اس طرح سے جانوروں کو نہ چھوڑا جائے، ان کو دودھ اس طرح سے ضائع نہ کیا جائے، تو اب انہوں نے کیا کہا، جواب کیا دیا کہ بھئی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں صدیوں سے جو ایک کام کرتے آ رہے ہیں، جو ایک روایت چلی آ رہی ہے، تو اب کیا ہم اس چیز کو چھوڑ دیں؟ اب مطلب جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں تو اب کیا اس کو ہم چھوڑ دیں گے اسی طرح سے؟ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہر دور میں ہر نبی کو ہی جو ہے وہ اس طرح کے حالات فیس کرنا پڑے کہ ان کو ان کی قوم نے جو ہے وہ یہی سٹیٹمنٹ دی کہ بھئی ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور جو تم کہہ رہے ہو اس کو جو ہے وہ اپنا لیں. سیم حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں اگر دیکھیں تو ان کا بھی یہی تھا کہ ان کو بھی ان کی قوم نے ایسے ہی کہا تھا کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں تو ہم آ کے اس کو چھوڑ دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے، ٹھیک ہے. تو اگر کولیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے انبیاء تھے، موسٹلی انبیاء تھے کہ جن کو مشترکہ طور پر بہت ساری چیزیں جو تھی وہ فیس کرنی پڑی. اب اس کے اندر اگر دیکھیں تو 5 بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو کہ ہر نبی کو جو فیس کرنی پڑی. اب اس میں کیا تھا، سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ لوگ جو تھے وہ اپنے پرانے نظریات سے وہ اس کے اوپر اتنا ڈٹے ہوئے تھے کہ ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے. دوسری کیا چیز تھی کہ جو ان کے باطل جو دین تھے وہ ان کے بارے میں جو ان کے تحفظات تھے یا جو ان کے تعصب تھے وہ نہیں ختم ہو رہے تھے. تیسری جو چیز تھی کہ جو انبیاء کرام کی جو ذات تھی اس کے ساتھ سے جو تھے بہت سارے لوگوں کو بغض اور حسد تھا. اور اسی طرح سے اگر چوتھی چیز دیکھیں تو ہر نبی کی جو امت تھی اس کے اندر تقریباً ہی موسٹلی انبیاء کی قوموں کے اندر کیا تھا کہ مال سے محبت اور دنیا پرستی تھی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک جو 5ویں اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں اس آیت میں بھی بات کی گئی کہ وہ اپنے بزرگوں اور اپنے آباء و اجداد کی جو اندھی تقلید کر رہے تھے نا وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اسی چیز کو اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد مینز اگر ہم اس کو لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آباء و اجداد نہیں تو وہ بہت سے بزرگ اولیاء یا پھر ائمہ کرام، ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی بہت سختی سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے اگر تو ائمہ کرام اگر دیکھیں جیسے ہمارے 4 امام ہیں تو ان کا بھی بہت ساری باتوں میں آپس میں اختلاف پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کی تعلیمات کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ ذرا سا بھی اگر انہیں کہیں پہ بات آگے پیچھے نظر آ جاتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مینز اگر وہ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، وہ صحیح اور غلط کی پہچان کریں، نہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کرام نے یا جو ہمارے بزرگان دین ہیں انہوں نے جو کہہ دیا وہی ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو چیز ڈائریکٹ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ رجوع کیوں نہ کیا جائے کہ جہاں پہ غلطی کا امکان نہیں ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب انسان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، اب وہ داخل ہو گیا تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول. لیکن ہم جو ہے وہ اس چیز کو انفارچونیٹلی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنے بزرگان دین یا پھر ائمہ یا پھر اپنے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تھوڑا سا انٹروسپیکشن والا جو ہے وہ معاملہ یہاں پہ آتا ہے. آیت نمبر 105 دیکھیں.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی، تو جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ تم ہدایت پر ہو، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اگر گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے تو اس کا جو وبال ہے وہ اس کے اپنے سر ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پہ اس آیت سے جو تھا وہ کچھ صحابہ نے ایک غلط جو مفہوم جو تھا وہ لے لیا تھا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو اٹ مینس کہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ مینس جیسے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا جو کام ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جب ہر بندہ اپنا اپنا ذمہ دار ہے تو پھر اس کو اپنا اپنا جو ہے وہ اس میں کرنا چاہیے۔ جبکہ اگر دیکھیں تو سورہ آل عمران جو ہے اس کی آیت نمبر 1010 جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اہل ایمان کو کہ تم بہترین امت ہو، ٹھیک ہے، جو کہ انہی لوگوں میں سے نکالی گئی ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ نیکی کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں بھی ایمان والے ہیں لیکن ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اس آیت سے انہوں نے مفہوم لیا صحابہ نے، تو اس چیز کو جو ہے وہ آگے حضرت ابو بکر صدیق نے جو تھا وہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک حد تک آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام کرنا ہے۔ جب آپ اپنا فریضہ انجام دے دیں گے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی رائے راست پہ آتا ہے تو یہ اس کے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتا تو پھر یہ اس کا وبال اس کے اپنے سر ہے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ آیت نمبر 106، اے اہل ایمان تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے 2 معتبر اشخاص موجود ہوں تو تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک ہو اور کہ ہم نہ چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اچھا، اب اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک اور جو ہے وہ احکام وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس آیت کا اگر ہم پس منظر دیکھیں گے تو ہم اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت کیوں جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اب اس میں دیکھیں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سہم جو ہے اس قبیلے کا ایک مسلمان تھا جس کا نام بدیل تھا، وہ بنو تمیم اور بنو عدی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس وقت یہ جو دونوں تھے یہ عیسائی تھے۔ رستے میں جو بدیل تھا وہ بیمار ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ فوت ہونے سے پہلے اس نے کیا کیا، اس کے پاس جو سامان تھا اس کی ایک لسٹ تیار کر کے اس نے اپنے سامان کے اندر چھپا دی، ٹھیک ہے؟ اس کے سامان کے اندر ایک قیمتی پیالہ بھی تھا جو کہ سونے کے تاروں سے وہ جڑا ہوا تھا۔ تو بدیل نے جب یہ وصیت کی کہ یہ جو میرا سامان ہے یہ میرے ورثاء تک پہنچا دیا جائے، تو جب سفر سے واپسی ہوئی تو تمیم اور عدی نے کیا کیا کہ یہ سامان جو تھا ان کے ورثاء کو پہنچا دیا۔ جب ان کے ورثاء نے سامان کھولا تو اس کے اندر ظاہرہ انہوں نے تو سامان سارا کھولا تو اس کے اندر ان کو لسٹ ملی، تو لسٹ جب انہوں نے دیکھی تو لسٹ کے مطابق اس لسٹ میں سامان سارا موجود تھا لیکن وہ پیالہ غائب تھا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، وہ یہ تمیم اور عدی ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو بدیل تھے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کوئی ادھار وغیرہ لیا ہے یا کوئی چیز بیچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لسٹ دیکھیں اور اس لسٹ کے اندر ایک پیالہ غائب ہے۔ تو کیا ہوا کہ بدیل یہ تمیم اور عدی جو تھے یہ دونوں اس بات سے مکر گئے کہ اس میں کوئی پیالہ موجود تھا یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہ جو بدیل کے جو ورثاء تھے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنا سارا معاملہ پیش کیا۔ اب چونکہ پرابلم یہ ہوئی کہ اس وقت تو بدیل کا کوئی گواہ نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ ہاں جی سامان کے اندر پیالہ موجود تھا، تو کیا ہوا کہ یہ جو تمیم اور عدی تھے یہ بری ہو گئے، چونکہ گواہ نہیں تھا تو یہ بری ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ جو بدیل کے ورثاء تھے انہوں نے ایک سنار کے پاس ایک پیالہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیالہ وہی پیالہ تھا کہ جس کے بارے میں ان کی لسٹ کے اندر موجود تھا کہ وہ سونے کی تاروں سے، انہوں نے اس کو پہچان لیا۔
تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس سے پوچھا اور وہ سارا سنار نے بھی بتا دیا کہ اس طرح سے اس طرح لوگوں نے وہ سیل آؤٹ کیا اور وہ سارا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی دونوں کو بلایا کہ بھئی آپ لوگ آئیں، اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس کی پوچھ گچھ جو ہے وہ شروع کی گئی. تو کیا ہوا کہ وہ جو بدیل کے ورثاء تھے ان کی موجودگی میں وہ جو دونوں تھے تمیم اور عدی، ان لوگوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم اس پیالے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. ان کی قسم کی موجودگی میں ہی بدیل کے جو ورثاء تھے انہوں نے بھی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ عصر کی نماز کے بعد پیش آیا. ٹھیک ہے، یہ جو حلف لیا گیا تھا، یعنی کہ انہوں نے بھی قسم اٹھائی اور بدیل کے جو ورثاء تھے انہوں نے بھی قسم اٹھائی. تو یہ جو معاملہ تھا یہ سارا عصر کی نماز کے بعد ہوا. تو اس پر پھر کیا ہوا کہ اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیل ہو گیا تھا کہ یہ جو بدیل کے ورثاء ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے سچی قسم اٹھائی ہے، جبکہ یہ جو دونوں عیسائی ہیں انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے. تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس پیالے کی جو قیمت تھی 1000 درہم وہ ان دونوں تمیم اور عدی سے وصول کر کے بدیل کے ورثاء کو دے دی. اب پھر کیا ہوا، یہ معاملہ نبٹ گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ تمیم اور عدی ان دونوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس وقت اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے واقعی اس کے یہ سامان جو تھا اس میں سے چرایا تھا پیالہ. تو اسی جو واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ جو مرنے والا جب بھی اپنی کوئی وصیت کرے گا سفر کے دوران اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ ضرور اس کے اوپر 2 گواہ مقرر کر لے. ٹھیک ہے، اب وہ گواہ کیا ہوں گے؟ وہ معتبر اشخاص یعنی کہ متقی لوگ ہوں گے، منصف لوگ ہوں گے، وہ لوگ گواہ ہوں گے. اور پھر اسی طرح سے یہ جو آیت کے اندر ہم نے سارا پوری ڈیٹیل پڑھی کہ وہ کس کس طرح سے مطلب وہ قسم اٹھائیں گے، اور پھر وہ یہ بھی قسم اٹھائیں گے کہ وہ جو انہوں نے یہ جو وصیت جو مرنے والا ہے اس کے بارے میں وہ کوئی بھی کمی بیشی نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو یہ پھر اس آیت کے پس منظر میں جو تھا یہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ پھر آیت نازل ہوئی تھی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 107. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو اب 2 اور لوگ اس کی جگہ پر کھڑے ہوں، اور ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان پہلے 2 لوگوں نے، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، تو ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ایسا ہے تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے. اب یہاں اس آیت کو اگر ہم دیکھیں گے تو سیم جو ہے وہ اس کے اندر وہی والا جو معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جس طرح کی چیز جو تھا وہ ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی سورہ نور میں بھی پڑھیں گے کہ اگر کوئی گواہ نہیں ہوتا تو پھر کس طرح سے قسم کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو اس کو ٹھوس جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے قسم کے ذریعے سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے. اسی طرح سے آگے آیت 108 میں دیکھیں کہ یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، یا کم از کم انہیں یہ خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سن رکھو کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پہ قسم کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ تو جو کوئی قسم بھی اگر اٹھاتا ہے تو وہ قسم پھر پختہ قسم ہو، اور اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی قسم جو ہے وہ رد کر دی جائے گی، سیم جس طرح سے تمیم اور عدی کی قسم جو تھی وہ رد کر دی گئی تھی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ یہ ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. آیت نمبر 109 ہے، اس دن کا تصور کرو کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا. وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی بہتر جاننے والا اور غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے. آگے ہے آیت نمبر 110 کہ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے جبکہ میں نے تمہاری مدد کی تھی روح القدس سے،
تو تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگوڑے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور یاد کرو میرے ان احسانات کو جبکہ میں نے تمہیں سکھائی تھی کتاب اور حکمت، یعنی کہ تورات اور انجیل، اور یاد کرو جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، اور یاد کرو میرے اس احسان کو بھی کہ جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تھے تم سے جبکہ وہ تم آئے تھے، تو تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جو ہمارا یہ جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے آیت نمبر 109 سے لے کر 115 تک، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو چیدہ جو چیزیں تھیں، جو ان کے معجزات تھے، ان کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک طرح کی جو پوچھ گچھ والا جو ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے نا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جیسا ہم نے آیت نمبر 109 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، یعنی کہ جب آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ سیم اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح سے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ پورا قصہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سے معجزات جو تھے وہ دیے ہوئے تھے، اور کس طرح سے وہ پرندوں میں وہ اس کو مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ کوڑیوں کو اور اندھوں کو جو تھا وہ شفا یاب کر دیتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر جو تھا وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک نظر آ رہی تھی، ایک ایلیمنٹ کے یہ جتنے بھی کام کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، وہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن ان کی قوم نے ان ساری چیزوں کو جو تھا وہ کچھ اور ہی سینس میں جو تھا وہ انہوں نے لے لیا تھا۔ آیت 111 ہے، اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں وہ والا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم جو تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی تھی، لیکن ان کے کچھ جو لوگ تھے جو کہ ان کے حواری کہلاتے ہیں، ان کے اندر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایک الہام کے اب ظاہر ہے وہ حواری نبی تو تھے نہیں کہ ان کی طرف وحی کی جاتی، تو الہام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، ٹھیک ہے۔ سیم اگر یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو نبیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ وحی کا معاملہ ہوتا ہے، اب وحی وہ خفی بھی ہو سکتی ہے وہ جلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسی طرح کا ایک چیز جو ہے وہ ہمیں سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے بھی جو ہے وہ وحی کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں پہ اب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا، یعنی کہ ان کے دلوں پہ یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لے آئیں۔ تو آگے آیت نمبر 112 میں دیکھیں کہ ذرا یاد کرو اس واقعے کو کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم کر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت میں دیکھیں کہ یہ وہی والی ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر یہ سورہ مائدہ جو ہے وہ اتاری گئی نازل کی گئی تھی۔ اس کے پس منظر میں ہم نے اس کے شان نزول میں دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے اوتھینٹیکیشن کے لیے ایک اللہ تعالیٰ سے ایک نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ واقعی جو ہے وہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو پھر آپ ان سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے جس طرح سے وہ ان کے لیے اترا کرتا تھا یہود کے لیے من و سلوہ، تو سیم اسی طرح کی انہوں نے بھی ایک فرمائش کی۔ اب یہاں پہ ہم اگر یہ دیکھیں تو یہ فرمائش جو تھی یہ اس کو ہم پازیٹیو وے میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ان کو مانا نہیں تھا کہ بھئی ہم تب بھی جو ہے وہ ایمان لائیں گے
کہ جب ہم دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح کی اپنے دل کو ایک اطمینان دلانے والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، کہ سیم اسی طرح کی بات جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی ایک فرمائش کہ بھائی کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو اتنے مردہ اور ان ساری بستیوں کو ختم ہونے کے بعد، نیست و نابود ہونے کے بعد، کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ ان سب کو زندہ کرے گا. تو سیم اسی مطلب ان کو یقین تو تھا اللہ تعالیٰ پہ، لیکن صرف ایک اپنے دل کا جو ایک اطمینان تھا نا، اس کے لیے انہوں نے ایک فرمائش کی تھی. تو سیم یہاں پہ حواریوں کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے بھی، ان کو ایمان تو تھا لیکن صرف ایک جو ہے وہ اطمینان کے لیے انہوں نے ایک فرمائش کی. اب کیا ہوا کہ آیت 113 ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام نے ہم سے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے. یہاں پہ دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو تھا وہ پھر اپنے جو حواری تھے ان کی فرمائش پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، آیت 115 ہے کہ پھر اس کے بعد کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن پھر اس کے بعد اگر تم میں سے جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں وہ عذاب بھی دوں گا کہ جو کہ تمام جہانوں میں نے کسی اور کو وہ نہیں دیا ہوگا، یا میں کسی اور کو نہیں دوں گا. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم معجزہ تو مانگ رہے ہو ایک طرح کا، مطلب تم آسمان سے یا اللہ تعالیٰ سے ایک فرمائش تو کر رہے ہو، اب وہ فرمائش پوری تو ہو جائے گی، لیکن اس فرمائش کے پورے ہونے کے رزلٹ میں پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے بعد بھی اگر تم کفر کرو گے تو پھر تمہیں جو سزا دی جائے گی وہ اس کائنات میں کسی دوسرے کو وہ والی سزا نہیں دی ہوئی ہوگی. تو یہ چیز بھی جو ہے اس کو بھی پھر اپنے جو ذہن ہے اس کے اندر پھر رکھیں. اب یہ اس چیز سے بالکل سیم ایک وہی والی بات نظر آتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کی تھی، قوم سمود نے حضرت صالح سے ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی اس چٹان کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی یعنی کہ ایک پریگننٹ اونٹنی جو ہے وہ برآمد کر کے بتائیں. تو اب انہوں نے، حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر وہ اونٹنی برآمد تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. تو پھر ہم نے خود وہ سارا دیکھا کہ پھر کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ان لوگوں کو نیست و نابود کیا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ بھی